السلام علیکم۔ میرا نام جی طاہر نہاد باجوہ ہے، میں بریس کا سینٹرل پریزیڈنٹ ہوں، اور میں کراچی ہمارا جو چیپٹر ہے اس حوالے سے ایک دو معاملات جو ہیں ان پہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک رن ڈاؤن بھی دے دوں، ایک کلیریفیکیشن بھی کمیونٹی کو بھی دوں، کیونکہ ہمارا جو کراچی کا چیپٹر ہے 2 دن پہلے وہاں آفس اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ عامر مجید صاحب جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ بھی جلد نوٹیفائی ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نیب کے ساتھ چونکہ بریس جو ہے وہ پاکستان میں کمیونٹیز کو امپاور کرنے کے لیے ہم نے بنائی یہاں پہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اسلام آباد میں، اور اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ اکراس دا پاکستان ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم بحریہ ٹاؤن سے سٹارٹ کریں گے اور بحریہ کی کمیونٹی کو پہلے مضبوط کریں گے، اور بحریہ کے معاملات کو پہلے حل کریں گے، اور پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں لے کے جائے گی ہم کوشش کریں گے کہ اکراس پاکستان کمیونٹیز کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا جو کردار ہے اس کو اسرٹ کروانے کے لیے، اور ان کے جو معاملات ہیں جہاں بہت سارے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تو ڈیولپرز جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے اپنی اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں، تو اس کو ایک قانون کی چھتری کے نیچے لے کے آیا جائے۔ اب قانون کی جو عمومی صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بتانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اکراس بورڈ جو ہے وہ بہت سارے معاملات خراب ہیں، لیکن ہم نے جو یہ جو رویہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان میں جو بھی کام کرنا چاہیں گے وہ کام آپ یا کریں گے پولیٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ملیں گے، ان کی کوئی منت سماجت کریں گے، یا آپ جائیں گے اور جا کے مختلف جو ادارے ہیں اور خاص طور پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے آپ مدد مانگیں گے۔ ہم نے یہ دونوں کام بھی کیے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹلی کیے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو آف کورس اس میں آئی ایس آئی ہے، اور پھر ہمارے کچھ جنرلز ہیں، پھر اگر آپ پولیٹیشنز کہتے ہیں تو مین سٹریم پارٹیز ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، اور پیچھے کورٹس ہیں اور بیوروکریسی ہے۔ اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے یہ احساس پہلے دن سے ہے کہ ہم نے ایک چونکہ ایک کمیونٹی کی امپاورمنٹ کی آرگنائزیشن ہے، تو ہم نے اس طرح سے آپریٹ کرنا ہے کہ جو رول آف لا ہے اس کو کسی طرح سے ہم لوگ انووک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جو ادارے ان ایکٹیو ہیں اور جن کا جو کردار ہے خاص طور پہ ہمارے معاملات کے حوالے سے، ان کو ہم کسی طرح سے ٹھیک کر لیں، اور اس کے لیے پھر ہم نے جہاں سے بھی ہمیں لگا کہ بھئی ہمیں مدد مل سکتی ہے، ہم نے مدد کے لیے ہم پہنچے، ہم کورٹس کے اندر بھی گئے، ہم اتھارٹیز کے پاس بھی گئے، ہم لوگ نیب کے پاس بھی گئے، جہاں جہاں ہمیں لگا کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کے کرنے کا یہ کام ہے، اور وہ ادارے کسی نہ کسی وجہ سے فیل ہو رہے ہیں یا نہیں کام کر پا رہے، تو ہم انہی سے مدد جا کے مانگیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں، ان کو طاقتور کریں، ان کے اندر جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو ایک طرح سے پیچھے دھکیلا جائے، اور جو اچھے لوگ ہیں اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مدد سے، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ اللہ پاک سے جب یہ ہم زمین پہ یہ سارے معاملات کریں تو اوپر سے اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ جی ہم ہمارے وطن کے لیے، ہماری کمیونٹیز کے لیے کچھ بہتری کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہماری مدد کی جائے۔ اور اللہ پاک نے آج تک کسی ایمان والے کی تو بہت دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بے ایمان کی بھی جب دل سے نکلتی ہوئی بات ہے تو اس کو بھی وہ رد نہیں کرتا، تو ہماری تو رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس میں یہ اب جو ایک سوچ ہے کہ جی پاکستان میں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو پاکستان میں کام اس طرح سے ہوگا کہ آپ خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کرپٹ کر لیں، یعنی کہ آپ کوئی تھرو پراپر چینل رستہ لینے کے بجائے کوئی شارٹ کٹ مار لیں۔ ہم نے شارٹ کٹ کوئی نہیں مارا۔ نیب کے پاس بھی ہم پچھلے سال گئے تھے،
اور نیب کو ہم نے 1000 بلین کا جو کیس تھا جس میں کراچی کا جو ایشو تھا وہ بھی انکلوڈڈ ہے، اور راولپنڈی، اسلام آباد، مری والا مسئلہ، ساری چیزوں کو ہم نے، بجلی کے ایشوز، مینٹننس کے ایشوز، جہاں جہاں ہمیں لگا کہ کرپشن ہے یا معاملات خراب ہیں یا نیب کی جورسڈکشن میں وہ آ سکتے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک آفیشیل کمپلینٹ جو تھی وہ فائل کی، اور اس کے اندر ہم نے ان کے گوشت گزارے۔ یہی چیز ہم ہائی کورٹ کے اندر بھی لے کے گئے، یہی چیز ہمارے ہی کچھ جو کہہ لیں کہ سسٹر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ربط کے اندر ہی آتی ہیں، جس طرح سے ہمارے پاس جو بحریہ انکلیو ہے اسلام آباد میں، ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنے طور پہ کام کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک دو اور آرگنائزیشنز ہیں، لاہور میں جو ہے وہ وائس آف بحریہ کے نام سے آرگنائزیشن ہے، تو کراچی میں اس وقت بھی ٹریک تھی۔ سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ جہاں بھی کر رہے تھے، ہم نے اس کو کنسولیڈیٹ بھی کیا، ایک سپورٹ سسٹم کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا کہ جی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور لیکن اس میں جو بریس کی سوچ ہے وہ بڑی کلیئر تھی، کلیئر ہے، کلیئر رہے گی کہ ہمیں جو بھی چاہیے تھرو پراپر چینل چاہیے۔ ادارے سارے ہمارے ہیں، کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم کوئی ایک پولیٹیکل اینٹیٹی نہیں ہے کہ ہم اس میں ایک پولیٹیکل الائنمنٹ کرتے۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہماری ہیں، جہاں سے ہمیں مدد مل سکتی ہے ان کے پاس جائیں۔ جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے کراچی کے اندر بھی ہمارے جو ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے بریس بننے سے بہت پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کوئی مسائل جو تھے وہ حل کروائے تھے، اور اب ہم نے یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ اگر ہمیں دوسری کسی پارٹی سے بھی کوئی آفر ہوتی یا ہمیں کوئی روشنی نظر آتی یا امید ہوتی تو ہم ان کے ساتھ بھی ملتے اور ان سے بھی ہم مدد مانگتے، لیکن وہ ہوا نہیں۔ انفارچونیٹلی کسی اور پارٹی نے ہمیں کوئی لفٹ ایسی خاص کرائی نہیں، ایٹ لیسٹ یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اداروں نے بہرحال جو ہے وہ ہم کافی حد تک ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ کورٹس کے اندر، پھر نیپرا کے اندر جو ہے یہ معاملہ چلا، اور پھر وہ کافی ایک طرح سے ہائی لائٹ بھی ہو گیا، اور اس میں پھر یہ بھی واقعات ہوئے کہ بھئی بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے میٹرز کٹے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں، اور سو آن سو فورتھ۔ میں یہ ساری بات کر اس لیے رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل 100% سارے لوگوں کو کلیئرٹی ہو کہ پوری بریس کے اندر اس وقت 9000 پلس لوگ ہیں، اور اگر کراچی کمیونٹی کے بھی جو ہمارے بریس کے لوگ ہیں ان کو بھی ہم ڈالیں گے تو شاید یہ 10,000 پہ چلے جائیں گے۔ تو لیکن ہمارا جو 10,000 لوگ جو ہیں جو بات کہیں گے وہ بات پالیسی نہیں ہے بریس کی، وہ بات کسی کی سوچ ہو سکتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بریس کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے اداروں کے ساتھ الائن کریں، نہ ان کے ساتھ ایکسٹرا ہماری کوئی دوستی ہو، نہ ہماری کوئی ایکسٹرا ان کے ساتھ دشمنی ہو۔ وہ جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ کام ہم ان سے کروائیں، اور وہ کام کروانے کے لیے بھی ہم ان کو جو بھی ایک لیگل فورمز کے تھرو پش کیا جا سکتا ہے، یا کمیونٹی موبلائزیشن سے ہم جو بھی ایک کہہ لیں کہ پریشر کریٹ کر سکتے ہیں، یا میڈیا کے تھرو، بات چیت کے تھرو جو پریشر کریٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور وہی ہم نے کیا۔ اب یہ ٹھیک بات ہے، میں اس کو بالکل مانتا ہوں کہ بعض دفعہ جو اللہ پاک نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے وسیلہ بننا ہوتا ہے، اور کام تو جو بھی کرنا ہے وہ میرے رب نے کرنا ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ جب ہوا ہے تو اسی درمیان میں بحریہ نے اپنے ایک کیس کے اندر ڈیفالٹ بھی کیا ہے، اور جو ایک پولیٹیکل سچویشن پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھی جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ جو ہے وہ پھنسا ہے۔ تو لیکن ہم اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی ہم جو بات کہہ رہے تھے کہ یہ غلط لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے اداروں کو کمپرومائز کیا ہے، انہوں نے لوگوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ لوٹ کے یہ کھا گئے ہیں، اور انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس بنا دی ہیں، چھوٹی چھوٹی، راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی میں، لاہور میں، نواب شاہ میں، پشاور میں بھی کوشش کی لیکن وہ تو خیر چل نہیں سکی۔
تو ان کو جو ہے وہ لگام دی جائے، کیونکہ یہ بڑا مافیا ہے، اس کو لگام آئے گی تو وہ لگام آپ پھر جا کے دوسری جو سوسائٹیز ہیں جو ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہی ہیں، اور رپورٹ ہو رہا ہے باقاعدہ پورے پاکستان میں مختلف پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ہمیں کہ جی یہ معاملات ہو رہے ہیں، وہ معاملات کو آپ ان کو ایگزامپل سیٹ کر دیں اور اسی روشنی میں ان کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں پہ لوگ جو ہیں خود بھی ان کو حوصلہ ملے گا کہ جی یہ اگر بحریہ کے لوگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو اب اسی سلسلے میں ہم نے یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں بھی 2 دفعہ نیب کو انگیج کیا ہے، اور آر ڈی اے کو سی ڈی اے کو بھی انگیج کیا ہے، ہم نے نیپرا کو بھی انگیج کیا ہے، ہم ہائی کورٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ مسلسل اس چیز کو فائٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ نئی انٹرونشنز جو ہیں وہ بھی بالکل اس وقت تیار ہیں، اور اسی طرح سے کراچی میں بھی ہمارے لوگوں نے نیب کے ساتھ، ایف آئی اے کے ساتھ، اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ان کے ساتھ رابطے میں آئے ہیں ان کو اپنی جو کوآپریشن ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے، اور لیکن اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی نے کہا کہ جی کراچی کے کسی گروپ میں کسی نے کہا کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی ایچ اے کی بی ٹیم ہے، اور پھر جو بات اپنی بریس کی جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے ان کے زبان سے بھی وہ ادا ہوئی، اس سے شاید یہ گمان گیا ہو کہ وہ واقعی بی ٹیم ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بینگ دی فاؤنڈر اینڈ دی سینٹرل پریزیڈنٹ آف بریس، کہ بریس جو ہے وہ کسی کی بی ٹیم نہیں ہے، بریس جو ہے وہ خود ٹیم ہے، اور وہ اے ٹیم ہے، اے ٹیم ہی رہے گی۔ ہم ہمارے کسی ادارے کے ساتھ وداؤٹ اینی پرابلم ان سے انصاف لینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور اس میں ہمارے ساتھ جو بھی ہمیں ایک سپورٹ نظر آتی ہے کہ یہ کمیونٹی کے لیے یہ ادارہ یا یہ شخصیت یا یہ پارٹی یہ سپورٹ کر سکتی ہے، اور اس میں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی لیگیلٹی بھی نہیں ہے اور کوئی امورالٹی بھی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اور نہ ایکسٹرا محبت کا رشتہ ہے، نہ ایکسٹرا کوئی نفرت کا رشتہ ہے۔ تو اس کو سارے لوگ جو ہے اکراس پاکستان کلیئر رکھیں کہ بریس جو ہے ہمارے لوگ، ہو سکتا ہے کہ کل کو مختلف پاکٹس کے اندر کہیں اور بھی بہت ساری انٹرونشنز آپ کو نظر آئیں، لیکن وہ ساری کی ساری انٹرونشنز اسی نظریے کا ایک آؤٹ پٹ ہے جس نظریے پہ یہ بنی ہے کہ ہم ہمارے اداروں کے ساتھ تھرو پراپر چینل جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ کروانے کے لیے ان کے ساتھ بالکل موجود ہیں، لیکن کسی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کے اور کسی کے خلاف استعمال ہونے والی اگر بات ہو تو ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ بڑی اچھی اسٹیبلشمنٹ تھی، چونکہ وہ سارے لوگوں کو پیسے بھی دے سکتے تھے، اور اگر ہم خریدے جانے والے لوگ ہوتے ہمیں خرید بھی سکتے تھے، اگر ہم ڈرنے والے لوگ ہوتے تو ہمیں ڈرا بھی سکتے تھے۔ تو فی الحال نہ ہمارے اللہ پاک نے ایسے کوئی ایمان رکھے کہ جس میں یہ بات ہو کہ کسی سے کوئی فائدہ لینا ہے، کسی سے کوئی فائدہ ان ٹرمز آف صرف منی نہیں ہے، بعض دفعہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو فیم چاہیے، آپ کو نیم چاہیے، آپ کو کوئی عہدہ چاہیے، آپ کو کوئی بھی ایسا فائدہ چاہیے جو کہ فائدہ قانونی طور پہ یا ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے، تو جی ہمیں وہ فائدہ نہیں چاہیے، اور وہ ہم نے بڑا کلیئرلی بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کو بھی بتایا ہے، ہم وہ سارے اداروں کو کہتے ہیں، نیب کو بھی یہی بات ہے، ہمارے آر ڈی اے، سی ڈی اے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی، ہماری پولیٹیشنز کو بھی، ہمارے آئی ایس آئی کو بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، سب کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ قانون جہاں جہاں پہ بھی، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ قانون سے بڑے ہو گئے ہیں ان پہ اپلائی آپ نے کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، ان پہ پلیز قانون کو اپلائی کریں، اور وہ اگر آپ اپلائی کریں گے اور کرتے نظر آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم آپ کو اس میں جو ہماری استعداد ہے سپورٹ کرنے کی وہ سپورٹ ہم آپ کو کریں گے۔
اور اس کا قطن بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا کان پکڑ کے مروڑ کے کہے گا کہ لیفٹ پہ چلے جاؤ تو ہم لیفٹ پہ چلے جائیں گے، کوئی کہے گا رائٹ پہ چلے جاؤ تو رائٹ پہ چلے جائیں گے. نہیں جی، ہم آزاد لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں. کمیونٹیز آزاد تب ہوں گی کہ جب لوگ جو ہیں ان کی سوچ آزاد ہوگی، اور یہ جو سوچ ہے اس کی آزادی کا پہلا سٹیپ ہے کہ جی جو صحیح ہے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. ایک غلط آدمی بھی جب یہ کہتا ہے کہ میں اب صحیح کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو ہماری جو 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 ویو پوائنٹ ہے یا ہماری جو جو سٹیٹس ہے اس حوالے سے، وہاں سے ہم اس کو کس طرح سے اپروچ کریں تاکہ وہ ایک بہتری کا مقصد بن جائے، ایک بہتری کا رستہ بن جائے، وہ ہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ کسی کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. آپ کو طاقت چاہیے، وہ طاقت آپ نے خود اپنے آپ کو دینی ہے، اکراس پاکستان دینی ہے. خاص طور پہ بیریئر ٹاؤن کراچی کے، اب چونکہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم آپ کا جو کیس ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے بجائے یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر فرض کیا کہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں تو پھر تو ان کے ساتھ الائن کیا جائے، تو اگر بیچارے کمزور لوگ ہیں تو چلو چھوڑو رہنے دیتے ہیں، یا اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی کٹ پتلی ہے تو پھر تو ان کے ساتھ مل جایا جائے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو ہے وہ یہ نمائندے ہیں تو تب تو ان کو سپورٹ دی جائے، ورنہ جو ہے وہ ہونا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو کنونشنل سوچ ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں پاکستانیوں نے کمیونٹیز کے اندر پہلا کام یہ کرنا ہے میری نظر میں یا بریس کی نظر میں، کہ ہم نے ہمارے محلے لیول پہ، گلی لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ، ڈیولپمنٹ لیول پہ ہمارے جو جائز حقوق ہیں کسی نے بھی غصب کی ہوں، چاہے وہ کوئی پرائیویٹ اینٹی ہو، چاہے وہ کوئی گورنمنٹ اینٹی ہو، ان سے ہم نے تھرو پراپر چینل واپس لینے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جہاں سے جو بھی سپورٹ ملتی ہے جائز، وہ سپورٹ ہم نے بالکل لینی ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اس کا قطن بھی جو ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کل کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ غلط کریں گے تو ہم ان کو پھر بھی سپورٹ کریں گے. نہیں جی، ہم آپ کو سپورٹ پھر نہیں کریں گے، ہم آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. کیونکہ ہم پورے پاکستان میں جہاں جہاں جس ادارے نے جو 2 نمبریاں کی ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 نمبریاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، آپ کے آفیشلز نے کی ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرایا جائے، اس کو کریکٹ کیا جائے. اور لازمی بات ہے کہ لوگ ہی ہیں جو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور لوگ ہی ہیں جو اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. ایک کمیونٹی کی آرگنائزیشن اپنا جو کردار ہے وہ اویئرنیس کے تھرو، مختلف فورمز کے اوپر جو کمیونیکیشن ہے، کورسپونڈنس ہے، اس کے تھرو، کورٹس کے تھرو بلڈ کر رہی ہے، اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. نہ اس سے زیادہ اس کا کوئی مینڈیٹ ہے، اور نہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ لوگوں کو اویئر کر لیں، اداروں کو اویئر کر لیں. اداروں کے اندر اچھے لوگ سب اداروں کے اندر موجود ہیں، جس طرح برے لوگ موجود ہیں. برے لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے کیا جائے، ان کی حوصلہ شکنی ہو، اور وہ ہم ایک ہی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم خود برے نہ ہوں، ہم خود کمپرومائز نہ ہوں، ہم خود بے ایمان نہ ہوں، خود ہم بکنے والے نہ ہوں، خود ہم ڈرنے والے نہ ہوں. تو وہ تو ہمارے اندر جو کوالٹیز ہم نے پیدا کرنی ہے اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ہماری کمیونٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی مرنا ہے ہم نے ویسے بھی، لیکن ہمارے بچوں کے لیے ہم نے یہ مثالیں دے کے چھوڑ کے مرنا نہیں ہے کہ جی وہ اتنے ہمارے بڑے جو تھے وہ کمپرومائز تھے کہ حق بات کرتے وقت ان کے گلے جو تھے وہ سوکھ جاتے تھے، ان کی آواز جو تھی وہ لرز جاتی تھی، اور ان کے حوصلے جو تھے وہ خطا ہو جاتے تھے، اور ناحق کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. صرف یہ ہونا ضروری ہوتا تھا کہ ناحق کو طاقتور ہونا چاہیے. تو جی ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ناحق کے ساتھ نہ پہلے کبھی کھڑے تھے نہ کبھی کھڑے ہوں گے. یہ بالکل ایک کلیئر کٹ پوری اکراس بورڈ میں بتا رہا ہوں کہ ساری کمیونٹیز کے لیے، سارے سننے والوں کے لیے ہے کہ کم از کم جب تک یہ جو قیادت ہے بریس کو جو اس وقت میسر ہے، اس کی موجودگی میں ہم نہیں ہوں گے تو ہم کسی چیز کے جوابدار نہیں ہیں. لیکن سسٹم جو ہے سٹرکچر بنانے کے لیے کہ ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے امپاورمنٹ ان کی ہو، جو 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 ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کے تحت کس طرح سے اونرز کی ایسوسیشنز بنے، اور کس طرح سے ایسا سٹرکچر جو ہے وہ بنے کہ جو ایک میرٹ کے اوپر لوگوں کو اوپر لے کے آئے،
نہ کہ وہ میرا چاچا ہے، بھانجا ہے، بیٹا ہے یا فلانا ہے اس لیے جو ہے وہ اوپر آ جائے، یا وہ طاقتور ہے اس کے پاس پیسے ہیں اس لیے وہ اوپر آ جائے۔ وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ کمیونٹیز کے اندر ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ججز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلا ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ صرف ان کے اندر سے صحیح لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے، اور وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اگر اپنا قانون کے تحت، اور قوانین موجود ہیں، صرف ان پہ عمل درآمد نہیں ہے، کے تحت ایسوسیشنز بنے، پلاٹ اونرز کی، ہوم اونرز کی، اور اونرز کی، جو بھی ایسوسیشنز جس جگہ پہ جس قانون کے تحت جو بھی پروویژن ہے اس کے تحت بنے، اور ان کا سٹرکچر جو ہے اگر اس کی کسی جگہ پہ ایک کمی ہے کہ وہ سٹرکچر کیا ہوگا، کس طرح سے فنکشن کرے گا، تو اس کے لیے ہم کام کریں مل کے۔ اور یہ جو بلڈر مافیا ہے اور یہ جو ڈیولپر مافیا ہے، یہ بھی سارے ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ یہ کون سا باہر سے سوڈان سے ہم لوگ لے کے آئے ہیں؟ یہ جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ کرنا ہے، ان کے اچھائیوں یا برائیوں کے سلسلے میں، اس پہ میں اور آپ جج نہیں ہیں۔ ہم نے تو ان کو دنیا میں جو انہوں نے دو نمبری کی ہے، یا ہمارے ساتھ جو دو نمبری کی ہے، اس کے لیے ہم نے ان کو اکاؤنٹ فور کروانا ہے، اور اداروں سے، اپنے اداروں سے ہم نے یہ کروانا ہے، اور یہی ہماری جد و جہد ہے۔ اس کے اوپر ہم لوگ چلیں گے، اور اس میں پڑھے لکھے، سمجھدار اور ایسے لوگ جو کہ محب وطن بھی ہیں، اور اپنی دھرتی کا جو ان کے اوپر قرض ہے، کہ ذمہ داری ہے، ہماری نسلوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری دھرتی کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں پہ بھی ہم موجود ہیں، کہ ہم انصاف کے لیے اور ایک معاشرے کے اندر بہتری کے لیے اس نچلے لیول سے کوشش کریں۔ اور وہ مجھے اس لیے لگتا ہے کہ زیادہ افیکٹو ہوگی، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری، وہ اپنے اپنے طور پہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم اس بحث میں جانے کے بجائے صرف یہ کہتے ہیں کہ یار کمیونٹی بھی کچھ کرے نا، کمیونٹی لیول کے اوپر بھی تو لوگ کچھ کریں نا۔ اور یہ زیادہ طاقتور نظام ہے کہ جس سے آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو کمیاں ہیں ان کو بھی، کیونکہ میں نے، آپ نے ہی، ہم کسی نہ کسی پارٹی سے ایفیلیٹ ہوتے ہیں، یا کسی نہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو نچلے لیول کے اوپر اگر ایک چھانٹی ہوگی اور ایک سٹرکچر بنے گا، اور خاص طور پہ اگر وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ بڑی آئیڈیل جگہ ہے اس لحاظ سے، کیونکہ وہاں سب سے بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو وہ سٹرکچر کو پھر آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک بریس کی کوشش ہے، اور اس کوشش میں آپ کی مدد کی، آپ کی معاونت کی، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمارے رہائشیوں کے لیے بھی ہے، ہمارے ٹریڈرز کے لیے بھی ہے، ہمارے انویسٹرز کے لیے بھی ہے، بلڈرز کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے کہ ہم جھوٹ بولنا بند کریں، ہم لوگ انسان بنیں، اور ہم لوگ یہ کہیں کہ دنیا کے اندر جائز پیسے کمانا اللہ پاک نے ہمارا بنیادی حق رکھا ہے، وہ حق ہم ضرور استعمال کریں گے، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور حرام خوری کرنا جو ہے وہ اب ہم بند کریں گے۔ اور اس کے لیے جو لوگ جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جو ایک کوشش ہے بریس کی، ایک سٹرگل ہے بریس کی، اس میں بریس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو الائن کریں گے۔ اور میں اس پہ انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ کسی طرح کے بھی کوشچنز کریں، اور ان کا ہم سے جواب جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کے سامنے جواب دہ ہیں، ہر چیز کے لیے جواب دہ ہیں۔ اس لیے جواب دہ ہیں کیونکہ آپ کے نمائندے ہیں، تو آپ کے نمائندے آپ کے سامنے اگر جواب دہ نہیں ہیں تو وہ آپ کے نمائندے ہی نہیں ہیں۔ تو جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ساتھ چلیں، تو ساتھ ہی میں اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جی میں بھی آپ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یہ سارے لوگ جو کسی نہ کسی عہدے کے اوپر ہیں وہ بھی آپ کو جواب دہ ہیں، اور ان سے سوال پوچھنے کا جو آپ کا حق ہے وہ آپ حق استعمال کریں، اور جو ذمہ داری ہے آپ کی کہ اپنے آپ کو ساتھ الائن کرنا تاکہ یہ طاقت جو ہے کمیونٹیز کی بڑھے، خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ ایک پاکستان میں جب ہم نے بریس بنائی تھی اسی وقت میں نے کہا تھا کہ جی ان کو ہم ایک مثال کے طور پہ پیش کریں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑی طاقتور مافیا تھی، اور یہ تھی، یہ اب قصہ پارنیاں بن رہا ہے، اور یہ بن جائے گا، اور یہ ممکن آپ آج دیکھیں گے، یا ہسٹری جو ہے وہ کبھی بھی سچ جو ہے اس میں چھپتا نہیں ہے، جب یہ کبھی ساری بات کھل جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف کمیونٹی کی طاقت تھی،
اور یہ کمیونٹی کی جو ایک ایکٹیو طبقہ تھا اس کا ایک کلیکٹیو ایمان تھا، اور ان کی ایک جد و جہد تھی کہ جس نے باقی چیزوں کو جو ہے وہ نہ صرف ایکٹیویٹ کیا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کا۔ ہمیں پاکستان کا فائدہ چاہیے، ہمیں ہمارے لوگوں کا فائدہ چاہیے، اور وہ فائدہ ہمیں تھرو پراپر چینل چاہیے، ہمیں وہ رول آف لا کے تحت چاہیے، ہمیں ہمارے اداروں سے چاہیے، ہمیں ہمارے اداروں کے اندر جو جینون پاکستانی ہیں، جو جینون مسلمان ہیں، جن کا ایمان ہے، ان لوگوں سے ہمیں یہ چاہیے۔ ہمیں کسی کرپٹ ادارے سے کچھ نہیں چاہیے، کسی کرپٹ بندے سے کچھ نہیں چاہیے، کسی بے ایمان آدمی سے کچھ نہیں چاہیے، کسی ایسی اینٹی سے، کسی ایسے فرد سے کہ جو اس مقصد کی روح کو نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے اندر ان کا کوئی ذاتی یا کوئی ادر مفاد ہے، ان سے ہمیں یہ بالکل بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے کمیونٹی سے چاہیے، کہ کمیونٹی جو ہے وہ اس بات پہ کھڑی ہو کہ اللہ نے بیسیکلی یہ دنیا بنائی ہے، وہ چلا رہا ہے، سارے معاملات کو یہاں پہ اسی نے پہنچایا ہے۔ میرا یہ جو ملک ہے، اس ملک کا مجھ پہ اور آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ جب تک میرا اور آپ کا سانس چل رہا ہے، ہم لوگ اچھائی کے لیے ایک جد و جہد کریں، اور جتنی ہماری صحیح ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جہاں تک ہم لوگ جا سکتے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو جتنا نچلے سرے سے پکڑا جائے ونس اگین اتنا ہی اچھا ہے۔ اور کمیونٹی کا جو گراؤنڈ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بہتر جگہ ہوتی ہے، کہ جہاں پہ چار لوگ جو کہ آس پڑوس میں رہتے ہیں اور ان کا تعلق ختم ہو گیا، ان کی نسبت ختم ہو گئی ہے، وہ اپنے اپنی رستے پہ چل پڑے ہیں، وہ آپس میں ملیں، اکٹھے ہوں، نچلے لیول سے بہتری کا ایک عمل کا آغاز ہم لوگ کریں۔ اور یہ بڑا اللہ پاک کا کرم ہے کہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر بحریہ ٹاؤنز پرائیویٹ لمیٹڈ سے نجات ملتی ہوئی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ نجات بھی ہم لیں، ان میں بھی سارے کے سارے لوگ دو نمبر نہیں ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف اپنا کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ تو مقصد ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں یا بیچ میں بیٹھے ہیں یا نیچے بیٹھے ہیں اور دو نمبریاں کر رہے ہیں، ان کی دو نمبریاں بند ہوں، اس کا حساب ہو، وہ ان کو پنش کیا جائے، اور جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ریفارم ہو جائے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو اس کو کنٹرول کریں، نہ کہ جو ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی ریاستیں بنا لیں اور لوگوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔